بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے طوفان کا خطرہ ٹل گیا الحمدللہ۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا تھا میڈیا کا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بہت بڑے اینکر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا، تو طوفان بھی پاش پاش ہو گیا۔ کتنی خطرناک بات ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کی ہم نے بریفنگ لی طوفان کے حوالے سے، کیا انتظامات تھے۔ گورنر صاحب سے بھی میری میٹنگ ہوئی اور کور کمانڈر صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی اس کے اوپر۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جو صحیح جگہ ہوتی ہیں جہاں وہاں سے معلومات لینی چاہیے، سنی سنی باتوں پہ جانا۔ تو انہوں نے ہمیں جو بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کراچی کو بچانے کا ایک معجزہ تھا کہ وہ طوفان کس طریقے سے آ رہا تھا اور براہ راست کراچی کو ہٹ کر رہا تھا، تو وہاں سے واپس ہوا ہے۔ اور واپس ہونے کے لیے انہوں نے بتایا، جو انہوں نے واپسی کا وہ دکھایا، چونکہ اسی کی تو آج سب ویڈیو مل جاتی ہے، نقشہ مل جاتا ہے پورا اس کا۔ تو طوفان جب اپنا رخ موڑتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ایک لمبا چکر چاہیے ہوتا ہے، ایک دم بالکل ریورس نہیں ہوتا ہے پیچھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ریورس کیا، یعنی ایک جگہ آ کر اور جب کراچی سامنے آیا وہیں سے بالکل پیچھے پھر ہندوستان کی طرف اس کا رخ مڑ گیا۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ اس کی کوئی ظاہری توجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انخلاء کا جو حکم ہوا تھا، الرٹ جاری ہوا تھا، جب معلوم ہوا جو حکومتی ادارے تھے، سرکاری ادارے تھے، کہ کتنے لوگ، 78,000 لوگوں کا انخلاء ہونا تھا، تو مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، جب ان سے رپورٹ لی گئی، کسی نے کہا کہ ہم نے 16 خاندان منتقل کیے ہیں، کسی نے کہا 50، کسی نے 150، اور 78,000 لوگوں کو پھر فوج کے جو کور کمانڈر ہیں کراچی کے، کور 5 کہتے ہیں اس کو، اس کے 3 اس کی چھاونیاں ہیں، ایک ملیر ہے، ایک حیدرآباد ہے، ایک بنو عاقل ہے۔ تو اس میں 50-60 ہزار فوجی ہیں ان کی اس میں۔ تو انہوں نے پھر سب کو آرڈر جاری کیا کہ اپنے سارے کام چھوڑ کے اور لوگوں کا انخلاء کروائیں، وہاں پہنچیں۔ تو 24 گھنٹے میں 78,000 لوگ انہوں نے جزیروں سے، مختلف علاقوں سے نکالے، اور ان کے لیے کوئی انتظامات نہیں تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنا کھانا ان کو دیا، فوج کا اپنا کھانا تھا وہ ان تک پہنچایا۔ گورنر صاحب بتا رہے تھے کہ لوگ بہت قسم و پرسی کی حالت میں تھے۔ تو میں نے یہاں کراچی کے کچھ دوست احباب سے بات کی، خود اپنے پاس سے پیسے ملائے، تو 30,000 لوگوں کا کھانا ہم نے پہلے دن لوگوں کو کھانا کھلایا، اور بتایا کل جو ہے وہ 50,000 لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، یہاں سے جائیں گے۔ تو کراچی میں الحمدللہ ایسی خیر میں حصہ لینے والے لوگ موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ تقی مصارع السوء والآفات والہلاکات، فرمایا لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں پر خرچ کرنا، ان کو مشکلات سے نکالنا، سب یہ معروف ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں اس کا معنی رفاہی کام۔ تو فرمایا کہ یہ برے خاتمے سے اس سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ برے خاتمے سے حفاظت فرماتے ہیں، اور آفت اور تباہیوں سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں۔ اہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ، جو لوگ دنیا میں خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں تو قیامت کے دن بھی وہ اہل معروف ہوں گے۔ جیسے دنیا میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کا حق دیں گے۔ جو لوگ گناہوں میں اور سزاؤں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ اعزاز بخشیں گے کہ یہ سفارش کریں گے کہ یا اللہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو، تو وہاں بھی رفاہی کام ہوگا، جہاں ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور نفسی کی حالت ہوگی۔ تو جو لوگ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ اعزاز دیتے ہیں۔